رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فَإِنْ أَعْرَضُوا پس اگر یہ لوگ اعراض کریں فَقُلْ تو پس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انذرتکم کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود قوم عاد قوم ثمود کی طرح کے عذاب سے اذ جاءتهم الرسل جب آ چکے ان کے پاس پیغمبر من بین ایدیہم ان کے سامنے سے بھی ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے بھی اللہ تعبدوا الا اللہ اور انہیں کہا کہ نہ عبادت کرو تم سوائے اللہ کے قالوا تو وہ جواب میں کہنے لگے لو شاء ربنا اگر ہمارا رب چاہتا لانزل ملائکۃ تو البتہ اتار دیتا کوئی فرشتہ فإنا بما ارسلتم به کافرون پس بے شک ہم جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے انکار کرنے والے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کے دوسرے رکوع کا درس چل رہا ہے۔ دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات میں کل کے درس میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ نے اپنی وحدانیت پر اپنی قدرت کے دلائل آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید ان دلائل سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بار بار بیان فرمائی اور مقصود اس بات کو سمجھانا ہے کہ یہ سارا نظام کائنات بنانے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ تو جب سب کچھ بنانے والے اللہ وحدہ لا شریک ہیں تو پھر عبادت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ تو کل کی آیات میں اللہ نے اپنی قدرت میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ اب آج کی آیات میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب دلائل آ چکے ہیں، سمجھانے کی بات ہو چکی، اب اس کے باوجود بھی اگر یہ سمجھتے نہیں، اعراض کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجیے، اللہ ان سے حساب کتاب برابر کر لیں گے۔ تو ارشاد فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا پس ان دلائل کے ہوتے ہوئے بھی اگر یہ کافر، یہ مشرک اعراض کریں، روگردانی کریں، منہ پھیر لیں، فَقُلْ تو پس آپ ان سے فرما دیجئے انذرتکم اگر دلائل کو دیکھ کر بھی تم مانتے نہیں ہو تو پھر میں تمہیں ڈراتا ہوں صاعقۃ زوردار چیخ یا کڑک، بجلی کی جو تیز آواز نکلتی ہے اس پر بھی آسمانی بجلی، اس پر بھی صاعقہ کا اطلاق ہوتا ہے، اور ویسے بھی ایک زوردار چیخ کہیں سنائی دے جو خوفناک ہو اس پر بھی صاعقہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو فرمایا میں تمہیں ڈراتا ہوں، اور یہ یاد رہے بجلی کی کڑک یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے، اور قوموں پر جو عذاب چیخ کی صورت میں آیا کہ ایک چیخ سنی اور سب کے دل پھٹ گئے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ تو فرمایا میں تمہیں ڈراتا ہوں صاعقہ سے، کیسا صاعقہ؟ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جیسا صاعقہ چیخ قوم عاد اور قوم ثمود کے اوپر بطور عذاب آئی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ، ابو جہل اینڈ کمپنی سب کے سب جمع ہوئے،
ان کے دن رات کی یہی مشورہ، یہی سوچ ہوا کرتی تھی کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھیلنے سے روک دیا جائے۔ آپس میں مشورہ ہوا، مشورہ ہونے کے بعد طے یہ پایا کہ معاذ اللہ ان کی نظر میں وہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کاہن ہیں یا معاذ اللہ شاعر ہیں، تو اس لیے یا جادوگر ہیں، تو ان کے پاس ایسا کوئی شخص بھیجا جائے کہ جو ان چیزوں پر مہارت رکھتا ہو، جو حضور کے ساتھ جا کر بیس مباحثہ کر کے معاذ اللہ حضور کو لاجواب کر دیں، تو اس طرح شاید یہ ہار جائیں اور ہمارے جو ہے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ چنانچہ مشورے میں طے پایا عتبہ بن ربیعہ کا نام کہ یہ شخص بڑا ماہر ہے گفتگو میں، کاہن بھی ہے اور یہ جو ہے شاعر بھی ہے بڑے اچھے درجے کا، تو اسے بھیجتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اللہ کے محبوب بھی اکیلے ہیں، یہ پاس بیٹھا ہے۔ اس نے چند سوال کیے۔ ایک سوال یہ تھا کہ آپ افضل ہیں یا آپ کے دادا عبد المطلب افضل ہیں؟ آپ افضل ہیں یا آپ کے جد امجد جناب ہاشم اور ان کی اولاد افضل ہے؟ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور ظاہر بات ہے اپنے بڑوں سے اپنے آپ کو تو افضل نہیں کہیں گے، یہی جواب ہوگا کہ میرے دادا وہ میرے دادا ہیں، میرے پردادا وہ میرے پردادا ہیں، وہ مجھ سے افضل ہیں۔ تو جب یہ جواب دیں گے تو میں فوراً کہوں گا کہ جب وہ آپ سے افضل ہیں تو وہ تو انہی معبودوں کی پوجا کرتے رہے جن کی ہم کر رہے ہیں، تو آپ انہیں چھوڑ کر ایک خدا کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی براہ راست رہنمائی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اللہ کے محبوب نے جاننے کے باوجود، اور یہاں مسئلہ بھی بتلا دوں، ویسے دادا دادا ہے، باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی منزلت اور مرتبے کے اندر کوئی اور برابر نہیں ہے۔ نبیوں کو اللہ نے وہ مقام نہیں دیا، خاندان اپنی جگہ پر عزت شرافت مقام ہمارے لیے وہ افضل، لیکن اللہ کے محبوب کے مقابلے میں ان کی عزت انہیں اللہ نے، ورنہ کون جانتا جناب عبد المطلب کو، کون جانتا جناب ہاشم کو اگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اولاد اور نسل میں آنا نہ ہوتا؟ تو ان کی عظمتیں ہی حضور کے قدموں کے صدقے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد نہیں فرمایا، خاموش ہو گئے۔ اس نے کچھ اور سوال بھی کیے، تفصیل میں جاؤں گا وقت زیادہ لگ جائے گا۔ جب وہ اپنی باتیں کر چکا اور ہر بات کے جواب میں جہاں حضور نے مناسب سمجھا جواب دیا، جہاں مناسب نہیں سمجھا جواب نہیں دیا، آخر میں اللہ کے محبوب فرمانے لگے اب میں بھی کچھ کہہ دوں اگر آپ سننا چاہیں؟ تو عتبہ کہنے لگا آپ بھی سنائیے۔ تو اللہ کے محبوب نے سورہ حامیم سجدہ کی یہی آیات تلاوت فرمائی۔ پڑھتے پڑھتے جب اس جگہ پہ آئے نا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں قوم عاد اور سمود پر اترنے والے عذاب کی طرح کے عذاب سے، تو عتبہ آگے بڑھا اور حضور علیہ السلام کے منہ مبارک پہ ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگا اے محمد خاموش ہو جائیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ابھی عذاب نہ آ جائے اور ہم ہلاک نہ ہو جائیں۔ وہاں سے اٹھا ابو جہل اور شیبہ اور ساری کمپنی بیٹھی انتظار کر رہی ہے کہ عتبہ ہمارے پاس خوشخبری لے کر آئے گا کہ میں جیت چکا ہوں مناظرہ، لیکن عتبہ واپس ان کے پاس گیا ہی نہیں، اپنے گھر میں جا کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اب ابو جہل نے بندے بھیجے کہ جاؤ پتہ تو کرو وہ بندہ گیا کدھر۔ دیکھا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے شاعروں کے کلام بھی سنے، ساحروں کا سحر بھی دیکھا، کائنوں کی گفتگو بھی دیکھی، لیکن جو محمد پڑھتا ہے وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں، وہ کچھ اور ہی کلام ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کا راستہ روکنا نہ چھوڑا تو جیسے قوم عاد اور سمود ہلاک ہوئے ایسے ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اس موقع پر یہی آیات کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ تو فرمایا میں تمہیں ڈراتا ہوں قوم عاد اور سمود پر اترنے والے عذاب کی طرح کے عذاب سے۔ اب آگے اللہ نے قوم عاد اور سمود کا کچھ حال بھی بیان فرمایا۔ فرمایا اذ جاءتهم الرسل، جب آئے ان کے پاس پیغمبر، قوم عاد کے پاس
اور قوم سمود کے پاس اللہ نے جن انبیاء کو بھیجا حضرت صالح وغیرہ، تو فرمایا جب آئے ان کے پاس پیغمبر من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انہیں ہر جانب سے سمجھانے کی کوشش کی۔ حقیقت میں یہ مراد نہیں کہ کبھی آگے سے آئے کبھی پیچھے سے، بلکہ مراد یہ ہے کہ انہیں ہر طرف سے سمجھانے کی کوشش کی نبیوں نے جتنا سمجھا سکتے تھے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ پیغمبروں نے ان قوموں کو آگے آنے والے حالات سے بھی آگاہ کیا اور پیچھے گزرنے والے حالات سے بھی آگاہ کیا کہ تم سے سابقہ قومیں جنہوں نے نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا، اور اگر تم بھی نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ حشر میں اور آگے آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ یہ مراد ہے کہ نبی آئے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے سے، یعنی انہیں پوری طرح باخبر کیا اور ایک ہی مطالبہ کیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اب یہ بار بار قرآن مجید میں آ رہا ہے، اور میری بھی کوشش رہتی ہے کہ اس عبادت کے لفظ پر میں اکثر وضاحت کرتا ہوں۔ جب یہ عبادت کا جملہ آتا ہے تو میری اور آپ کی جو نظر ہے وہ کس بات پہ جاتی ہے؟ نماز پڑھنے کی طرف، روزہ رکھنے کی طرف، قربانی کی طرف، جو موٹی موٹی عبادتیں ہمارے دین میں ہیں۔ جبکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں اور آپ کرتے ہیں دوسروں کے نام پہ اللہ کو چھوڑ کر، اور ہم سمجھتے ہیں شاید یہ عبادت کا حصہ نہیں۔ تو یاد رکھیے، عبادت کی آسان تعریف میں کر دیتا ہوں جو اس سے پہلے بھی کئی بار کی ہے۔ ہر وہ کام جسے ثواب سمجھ کر کیا جائے وہ عبادت ہے۔ ہر وہ کام جسے ثواب سمجھ کر کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اب جو بھی کام میں اور آپ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ ہاں، اگر غیر اللہ کے لیے کرنے ہیں تو پھر صاف سیدھی سی بات ہے، ان پر ثواب تو ملنا دور کی بات، وہ میری اور آپ کی پکڑ کا شرک بن کر میری اور آپ کی گرفت کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت نہ کرو مگر اللہ کی۔ اب قوم بدبخت جواب میں کیا کہنے لگی؟ قالو، قوم عاد اور سمود اپنے نبیوں سے کہنے لگی، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو تمہاری جگہ پر کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا، اور اس کو آسان کر دوں تو بشر کی بجائے کسی نور کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ اب یہ قوم عاد اور سمود کی تمنا ہے کہ انسان کو ہم نبی ماننے کو تیار نہیں۔ بھائی کیوں؟ قرآن مجید میں مشرکین مکہ کا بھی اللہ نے قول ذکر کیا ہے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے پیغمبر ہے؟ یہ حضور کے متعلق مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں، یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا گھومتا پھرتا ہے؟ نبی تو کوئی ایسی عجیب مخلوق ہونی چاہیے تھی جو ان تمام ضروریات بشریہ سے پاک ہوتی۔ تو یہی یہاں پر ان کا بھی خیال تھا، ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں؟ آپ ہماری طرح کے انسان، کوئی فرشتہ آتا ہے، جبریل امین آتے ہیں نبی بن کر تو ہم مان لیتے ہیں۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، پس بے شک ہم جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے اس کا کھلم کھلا انکار کرنے والے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے قوم عاد اور قوم سمود کی کچھ تفصیل بھی بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ آنے والے درس میں۔ اللہ پاک ہر قسم کی گمراہی سے، شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دین حقہ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔